جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلدی کھائے اور شام کو دیر سے کھائے اور عورتوں سے بھی میل جول کم لگے۔ ہلکی چادر سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص روزانہ تازہ مکئی کے 21 دانے کھائے تو وہ انسان سوائے موت کے کسی جسمانی امراض میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گوشت کھانے سے ہی گوشت پیدا ہوتا ہے۔ سرید عربی لوگوں کا مرغوب کھانا ہے۔ گائے کا گوشت بیماری ہے لیکن اس کا دودھ میں شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے۔ مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کو دور کرنے میں استعمال بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ استعمال جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح گلاب اور کافور، کہتے ہیں کہ گلاب اور کافور بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے اور کھردہ لباس خون چوستا ہے۔ یہ بھی مشہور بات ہے کہ زیادہ خوشی غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے۔ غم کی تاثیر گرم ہوتی ہے کیونکہ غم جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ شام کے وقت کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جس طرح ایک مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا بعد میں خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے ہو کر پانی میں پیشاب کرنا، گدی میں پچھنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا اور چوہے کا جھوٹا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبر پر لکھی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان بھی چلنا نسان پیدا کرتا ہے۔ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، نماز میں سجدے والی جگہ پر نظر لگانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا انسان کی نظر کے لیے بے حد مفید ہے۔ سردیوں میں آگ کی خوبیاں۔ سردی میں آگ کی یہ خوبیاں سردی کو کم کرتی ہیں، چہرے کو نکھارتی ہیں، کھانا خوشگوار کرتے ہیں، تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ ابن مقفع کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے وضو نہیں کرتا تو وہ انسان پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے نفس کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ لیکن فقیہ فرماتے ہیں کہ وضو کر لینا گویا جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، یا نہ کرے تو امید ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مقفع کا یہ بھی قول ہے کہ جس کو احتلام ہو اور وہ غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو وہ بھی اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لیں۔ ہم بستری کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے، اس سے بخار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ گرم اور خریف کے موسم میں ہم بستری کثرت سے نہیں کرنی چاہیے،
मगर सर्दी और रबी के मौसम में कोई रुकावट नहीं। खाली पेट हम बिस्तरे से वो मुजरत नहीं होती जो मैदे पर होने की सूरत में होती है। कहते हैं कि भरे पेट से हम बिस्तरी करने से पैदा होने वाली औलाद भारी तबीयत कुंद ज़हन होती है। खाली पेट हम बिस्तरे से वो मुजरत नहीं होती जो पुर मैदा होने की सूरत में होती है। कहते हैं कि भरे पेट से हम बिस्तरी करने से पैदा होने वाली औलाद भारी तबीयत कुंद ज़हन की होती है और खाली पेट हम बिस्तरी करने से हल्की फुल्की तबीयत चुस्त चलाक ज़हन की औलाद पैदा होती है। हम बिस्तरी के फौरन बाद सीधे पांव खड़े नहीं होना चाहिए बल्कि दाईं करवट लेनी चाहिए। ये जिस्मानी सेहत के लिए अच्छा होता है और ऐसा करने से इंशाअल्लाह बच्चा पैदा होगा। जब तक औरत शहूद के जज्बात को महसूस न करे उस वक्त तक उसके साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इससे बदन को राहत मिलती है और बच्चा पूरे अज़ा वाला ही पैदा होता है। इंसान जिस नफसानी ख्वाहिश को पूरा करता है इससे संग दिल पैदा होती है, यानी कि इससे संग दिली ही पैदा होती है। अलबत्ता हम बिस्तरे से दिल साफ हो जाता है, इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी इसे इख्तियार किया है। हम बिस्तरे में कुछ मुनाफा है तो कुछ नुकसान भी है। मुनाफा तो ये है कि इंसान के गम का अजाला या इसमें कमी जरूर हो जाती है और कहीं दिल में अगर कोई हराम है तो वो चीज टल जाती है। दिल में वसवास से भी साफ हो जाता है। ज़हीन में यानी कि ज़हन में तस्कीन पैदा होती है। अगर तबीयत में हरारत हो तो कई बीमारियों से फायदा भी होता है। नुकसान, इससे बदन में कमजोरी जरूर महसूस होती है। पंडलियों में, सर में और कमर में दर्द होने लगता है, खासकर तबीयत में बेरुखी और खुश्क होना। अगर ये अलामत ज़ाहिर होने लगे तो ऐसे शख्स को हम बिस्तरे में कमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हालात में बच्चा पैदा हो गया तो गूंगा होने का खतरा होगा। मशहूर है कि बूढ़ी औरत से जमा ज़ईफ बदन का सबब है और जल्द बुढ़ापा लाता है, और मरीज़ा से हम बिस्तरी करना भी अमराज पैदा करता है। बाज अतबा गुस्ल से पहले दोबारा हम बिस्तरी करने या सो जाने को नापसंद करते हैं, मगर हमारे नजदीक ऐसा कर लेने में कोई हर्ज नहीं। खड़े होकर हम बिस्तरी करने से परहेज करना चाहिए कि इससे बदन में ज़ाफ आता है। फिक्या फरमाते हैं कि जनाबत की हालत नफ्स या शर्मगाह की सफाई करना मकरूह है। खालिद बिन माद नकल करते हैं, जो शख्स गुस्ल से पहले सफाई करता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हर बाल ये दरख्वास्त करेगा कि अल्लाह ताला इससे पूछिए कि इसने हमें नापाकी की हालत में क्यों ज़ाया किया था। जब कोई शख्स सोने का इरादा करे, यानी कि हम बिस्तरी करने का इरादा करे, लेकिन उसका मैदा खाने से पुर हो, तो बेहतर यही है कि वो शख्स पहले दाईं करवट पर लेट जाए फिर बाईं करवट बदल ले। इससे खाना जल्दी हजम होता है, क्योंकि हरारत और हरकत करना, करवट बदलना इसमें मुफीद है। वैसे आदमी को भरे मैदे में हम बिस्तरी करना अच्छा नहीं, इससे संगदिली पैदा होती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नमाज के जरिए अपने खाने की तहलील कर लिया करो, इस तरह पुरमैदा ना सोया करो वरना तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। और आदमी को पेट के बल भी नहीं सोना चाहिए। रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को पेट के बल लेटे हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठोकर मारते हुए फरमाया कि यूं मत लेटो, ऐसा लेटना अल्लाह ताला को नापसंद है। अगर कोई शख्स खूब पेट भरने की वजह से तकलीफ का खतरा महसूस करे तो उसे चाहिए कि पेट के नीचे तकिया रखकर लेट जाए, इससे कोई ना कोई गुंजाइश निकल आती है। ताहम ऐसे शख्स को इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि खाने से पहले ठंडा पानी पीना मैदे की हरारत को कम करता है और खाने के बाद पानी पीना मैदे को गर्म और बदन को मोटा करता है। इसी तरह कोई भी फल, सेब, अंगूर, मनकी वगैरह खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए,
اس سے معدے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ جو کچھ بھی کھاؤ اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد پانی پیا جائے، اس سے مضرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر بعد میں پانی پینا چاہیے، اس سے بھی تکلیف کم ہوتی ہے۔ گرم روٹی کو مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے تو وہ شخص نقرس یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے پیٹ میں نبیز اور دودھ جمع کرتا ہے تو وہ برس کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کو زیادہ کھانا بینائی کے لیے مضر ہے، اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز کو جمع کرنا بھی مناسب نہیں۔ کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کو اکٹھا استعمال بھی مناسب نہیں ہوتا۔ پھلوں کا استعمال کھانے سے پہلے اتنا مضر نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو بعد میں کھانے سے ہوتا ہے۔ کنواں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلے پیا ہوا پانی ہضم ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بار بار کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو اس سے معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا زیادہ استعمال کئی ایک امراض کا باعث بن سکتا ہے کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر روٹی ہوتی ہے جو بہت ہی گرم ہوتی ہے، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضر والی وہ روٹی ہوتی ہے جس پر ایک رات گزر چکی ہو لیکن وہ سخت نہ ہو، وہ جسم کے لیے مفید ہے۔ جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضر والا گوشت جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرا معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر سے پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ خمیری روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ توت یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہو سکتا ہے۔ جب تک خوب بھوک نہ لگ جائے، زرد آلو اگر کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ زیادہ کھجور اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو یا کسی شہر میں پہنچے، پہلے کچھ سرکہ یا پیاز کا استعمال کر لے تاکہ وہاں کا پانی اس کو نقصان نہ دے۔ پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے۔ تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپے کو جلدی لاتی ہیں۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہوگا۔ مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے، مگر اس کی کثرت دانتوں کے لیے بھی مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ مسور قلب میں رقت پیدا کرتے ہیں اور خون کو صاف، البتہ زیادہ استعمال دانتوں کے لیے مضر ہے۔ کدو دماغی قوت کو بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور پھر بھرے معدے جانا پیٹ میں تکلیف اور انتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام جائیں۔ ابن مکفا کہتے ہیں کہ جو شخص پور معدہ حمام جاتا ہے تو وہ کالج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا فالج اور کالج کا شکار ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حمام میں جانے سے پہلے اپنے جسم کو اس کی حرارت کے مطابق لازمی ڈال لو، یعنی کہ چہل قدمی کر لو، اور بعد میں حمام میں جاؤ۔ فوراً ٹھنڈا پانی اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہانے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ گرمی میں حمام میں جانا سردی کی نسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہو کہ یہ کسی آفت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً گرم کپڑے پہننے چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ دے، اور سر کو ڈھانپ پر رکھے تاکہ سر درد نہ ہو جائے۔
زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد مجامت نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے باکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو بھی سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔